جب آپس میں ملتے ہیں تو نمستے کہتے ہیں، اسی طرح جب سکھ آپس میں ملتے ہیں تو ست شری اکال کہتے ہیں، اور جو انگریز ہیں وہ بھی اسی طرح جب ملتے ہیں تو آپس میں مختلف انداز سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، کچھ کہتے ہیں کہ ہائے، ہیلو، ہاؤ آر یو، اس طرح کے۔ مگر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اس نے ہمیں ایسے کلمات عطا فرمائے ہیں کہ جن کو ادا کر کے صرف محبت اور الفت ہی نہیں بڑھے گی بلکہ اللہ رب العالمین اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم ان کلمات کو ادا کریں گے تو ہمارے اندر جو نفرتیں ہیں، جو ہمارے دلوں میں کینہ بغض دوسرے بھائیوں کے لیے ہے، وہ آسان ختم ہو جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، وہ کلمات یہ ہیں کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ یہ مسلمان ہونے کی ایک شناخت ہے کہ فلاں بندہ مسلمان ہے، کیونکہ جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک بندہ تشریف لاتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم، پھر ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ، بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک اور بندہ آتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ پہلا آیا ہے، جس نے فقط السلام علیکم کہا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور جس نے السلام علیکم رحمت اللہ کہا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور تیسرا بندہ جو آیا، آخر پہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، پورا اسلام کیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں جائیں تو بیٹھنے کی بجائے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کیا کریں، اور جب مجلس سے جائیں تو تب بھی پورا سلام کیا کریں۔ یہ سنت ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ مگر ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں، وہ السلام کی بجائے، کچھ لوگوں کو میں دیکھا ہے کہ وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو ابتدا گالیوں سے کرتے ہیں، برے القابات سے کرتے ہیں، لوگوں کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، طعنوں سے پکارتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کی ایک نشانی ہے کہ جب بندہ آپس میں ملے تو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہے۔ ایک حدیث سماعت فرمائے، نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا کہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اسلام میں بتاتا ہوں وہ کون سا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلا، یہ بہترین اسلام ہے۔ دوسری بات بتلائی کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں اسلام کو پھیلاؤ، بڑھاؤ، جب تم آپس میں ملو تو دوسرے کو سلام کہا کرو، یہ بہترین اسلام ہے۔ میرے بھائی، گالی گلوچ سے ابتدا نہیں کرنی، گھر میں جائیں تو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ گھر میں جاتا ہے یا گھر میں داخل ہوتا ہے تو السلام بلاتا ہے، تو اس کا اسلام کہنا باعث برکت ہے۔ اللہ رب العالمین اس گھر میں برکتیں نازل عطا فرمائیں گے۔ آج ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں، رحمتیں نازل ہوں اللہ رب العالمین کی۔ تو میرے بھائی، اس طریقوں کو اپنائیں۔ جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی تو اس گھر سے پھر بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے فساد فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا، رزق کشادہ ہو جائے گا۔ میرا عزیز ساتھیو، چھوٹا سا عمل ہے، جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ باہر جاتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، دکان میں ہوتے ہیں، تب بھی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کہیں، چاہے اپنے گھر میں جائیں یا کسی کے بغانے گھر میں جائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ہر بندے کو السلام علیکم کہیں، چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔
آج ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندہ میری بہت عزت کرتا ہے یا میرے ہاں اس کی بہت عزت ہے، تو ہم اس کو صرف سلام کہتے ہیں، جس کو ہم فقط جانتے ہیں یا وہ ہمیں جانتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے کہ جس سے قرض ہو، جس سے کوئی مطلب ہو، اس کو سلام کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام تو بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور بچے بھی بڑوں کو سلام کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ جب بچے کہا جائے کہ بچوں نے سلام کرنا ہے، بڑے کرے ہی نہ۔ نبی علیہ السلام بچوں کی بھی سلام کیا کرتے تھے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج سے رمضان آ رہا ہے، بہت بابرکت مقدس مہینہ ہے، لہذا اس عمل کو آج سے شروع کر دیں۔ رمضان میں تو ویسے بھی اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، شیطانوں کو جگڑ دیتے ہیں، تو گناہ تو بندے ویسے کم ہو جاتے ہیں کیونکہ شیطان جگڑے جاتے ہیں، اور نیکیاں تو اللہ رب العالمین پتہ نہیں کتنی عطا فرما دیتا ہے سر پہ لگا کے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ ملے تو مسافہ بھی کیا کریں، فقط اسلام نہیں، مسافہ بھی کیا کریں۔ یہ پورا اسلام اس طرح ہے۔ نبی علیہ السلام جب بھی کسی بندے سے ملتے تھے تو مسافہ بھی کیا کرتے تھے، اور مسافر کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جس طرح تیز طوفان آئے تو درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں چاہے بندے کے سمندر جتنی گناہ بھی ہو، سمندر کی جا کے برابر گناہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ مسافہ کرتا ہے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین ان دونوں کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور مسافہ کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف مسافہ اس کو کہتے ہیں کہ یوں ہتھیلی سے ہتھیلی ملے، دونوں ہاتھوں سے مسافہ نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، جس کو آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس دور میں، ہماری سوسائٹی میں ایک ادب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے کہ بندہ یار بہت ادب والا ہے، دونوں ہاتھوں سے سلام لیتا ہے، مگر خلاف سنت ہے، ایک ہاتھ سے سلام لیں۔ کہیں بھی کسی بھی حدیث میں دو ہتھیلیوں کا ذکر نہیں آیا ہے، صرف ایک ہتھیلی کا آیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں، تو صرف ایک ہی ہتھیلی کا ذکر ہے، کسی میں دو ہتھیلیوں کا ذکر نہیں ہے۔ بہت سارے مفکرین محدثین نے یوں ہی کہا ہے کہ ہتھیلی کے ایک دوسرے کی ہتھیلی ملنے کو ہی مسافہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بہت لوگوں کے ہم بہت زیادہ دلیلیں ہیں کہ یار ہاتھ لگا لیا جائے تو کیا حرج کیا ہے، یا کچھ ایک حدیث کو لیتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو نبی علیہ السلام تحشد کی تعلیم دے رہے تھے، یعنی کہ تحیات للہ و صلوات علیہ، یہ حدیث ہے کہ اسی کو تعلیم دے رہے تھے۔ اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دونوں تھیلیاں عبداللہ بن مسعود کی ایک تھیلی میں تھی، یعنی کہ یوں دونوں ہاتھوں سے، تو وہ تو تعلیم دے رہے تھے، کوئی مسافہ تو نہیں نہ کر رہے تھے۔ اور بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود وضاحت بھی کر دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو مسافہ نہیں کر رہے تھے بلکہ تعلیم دے رہے تھے، سکھلا رہے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے۔ اور اسی طرح اگر کہا جائے کہ حرجی کیا ہے، تو اس میں کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر دونوں ہاتھ لگا لیے جائے تو حرجی کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس بندے کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے تو اس میں حرجی کیا ہے۔ اور امام شافعی